يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. معزز محترم سامعین کرام، پردہ نشین اسلامی خواتین، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی وحدہ لا شریک لہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مختصر تعریف اور حمد و ثنا کے بعد پیارا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل ویال، ازواج مطہرات، تمام اصحاب اجمعین اور متبعین پر سلامت فرما آمین۔ حضرت گرامی، آپ کے سامنے میں نے سورہ قلم کی 6 نمبر آیت پڑھا ہے۔ انشاءاللہ مستقل طور پر آپ کے سامنے ہر مہینہ کی تیسرا جمعہ جو عنوان لے کر میں آؤں گا، یا مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے ذمہ داروں کی طرف سے، اہمیت و سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننا، سننا، اس کی اہمیت کیا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمال درجے کے انسان تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ فرما دیا کہ آپ سارے دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ نبی آپ کو صرف میں نے دنیا میں رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اس سیرت کو جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت محمد بن سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میرے ابا جان حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم لوگوں کو بٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سناتے تھے، مغازی سناتے، سرایا سناتے تھے، اللہ کے رسول کی سفر، اللہ کے رسول حضر کے بارے میں ہم کو سنایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے کبار تابعین کہتے ہیں
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب المغازی پڑھایا کرتے تھے ہم کو. تو اس طریقے سے اس کی ضرورت کیا ہے. تو آئیے آج کا پہلا آپ کے سامنے خطبہ کا یہ ہے کہ جمعہ ہے، تو جس کی وجہ سے آج صرف ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ سیرت النبی سمجھنے اور جاننے کی ضرورت کیوں ہے. انشاءاللہ اگلے بار جب حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم آگے بڑھیں گے اور آپ کو ہم سناتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے، اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ سب سے پہلی بات ہے. محدثین مفسرین نے جو لکھا ہے اللہ کے رسول کی سیرت کو جاننا ضروری کیا ہے. پہلا نمبر پہ لکھا ہے حب رسول کے تقاضے. حب رسول کے تقاضے. اللہ کے رسول سے ہم کو محبت ہے، اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سنتے ہم درود پڑھتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جس نے نبی کا نام سنا درود نہیں پڑھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے نبی سے اتنی محبت کیا، نبی سے کہہ دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ کے اخلاق پر آج انگلی اٹھا رہے ہیں، آپ کو دیوانے کہہ رہے ہیں، آپ کو پاگل کہہ رہے ہیں، آپ کے مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کی سیرت پر انگلی اٹھاتے. آپ یاد رکھیے آپ ایک کمال درجے کے ایک اخلاق کے مالک ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی آپ اخلاق کے معاملے سب سے کمال درجے کے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے تمام رشتوں سے، چاہے بیٹا ہو، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، جو بھی ہو، ہر ایک چیز سے نبی کو اللہ نے برتر رکھا ہے. آئیے قرآن کی آیت کو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمایا ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 24. اللہ نے کہا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَوْ أَبْنَاؤُكُمْ أو إخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ کا اعلان ہے، سنو. قل نبی آپ بیان کیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ دادا یا ایک اولاد یا ایک اپنے بھائی یا اپنے بیویاں یا آپ کے خاندان یا اپنے مال یا ایک تجارت جس کا تم کمی ہونے کا ڈرتے ہو اور وہ مکانات جس سے تم محبت کرتے ہو، اگر ان چیزوں کے مقابلے میں، ان چیزوں کے مقابلہ حب الیکم من اللہ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اللہ سے ورسولہ نبی سے اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوا. اگر ان چیزوں کی اگر تم نے ویلو دیا، زیادہ اہمیت سمجھا، تو یاد رکھو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ضرور عذاب لائے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. کتنے چیزوں کا نام لیا اللہ نے؟ ہماری زندگی میں جتنی چیزیں ضرورت ہے سب چیزوں کا نام لیا. ہم کو کیا چاہیے؟ اپنے خاندان چاہیے، آبا باپ دادا چاہیے. پھر ہم اپنے لڑکوں سے محبت، لڑکوں کا اللہ نے نام لیا. پھر اپنے بھائیوں سے محبت، بھائیوں کا نام لیا. پھر اپنے بیویوں کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے. پھر پورے خاندان کا نام لیا. اور وہ مال جو ہم جمع کر کے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت حیثیت والے سمجھتے اس مال کا نام لیا. وہ کاروبار جس کے بلبوتے آج ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے اس کو بھی اللہ نے نام لیا. کہا کہ ساری چیزیں اگر نبی کے مقابلے میں اور اللہ کے مقابلے میں اور جہاد کے مقابلے میں تم نے اگر بہتر سمجھا تو یاد رکھو اللہ کا عذاب تم پہ ضرور آئے گا. تو اس ساری چیزوں کا نام لینے والا اللہ اپنے آپ کو کہہ کے ختم بھی کر سکتے تھے، الا اللہ کہہ سکتے تھے بس ختم، لیکن رسول ہی اللہ نے کہا. اللہ نے اپنے رسول کو بھی ایڈ کیا، رسول کو بھی نام لیا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا نبی سے. اسی لیے کہا، کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یاد رکھو مومنوں کی جماعت کہ اللہ تعالیٰ نبی سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی نبی پر سلامتی بھیجو، نبی پر تم لوگ بھی درود بھیجو. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو درود بھیجنے کا حکم دیا، نبی کو پر درود بھیجنے کا حکم دیا اللہ نے. تو کوئی معمولی بات نہیں ہے،
اس نبی سے آج ہم کو محبت کرنا ہے۔ اس نبی کا اٹھنا کیسا تھا، اس نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، وہ نبی کیسے کاروبار کرتے تھے، وہ نبی کیسے کھاتے تھے، وہ نبی کیسے چلتے تھے، نبی کا معاملات کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے کیسے تعلق رکھتے تھے، اپنے بچوں سے کیسے تعلق رکھتے تھے، یہ ساری چیزوں کو سننا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا بتایا؟ حب رسول کا تقاضا، سیرت پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ نبی سے محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول کی زندگی سمجھ رہے ہیں، گویا کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ اگر کسی سے کوئی اسوہ حسنہ ہے، اگر کسی کے لیے کوئی اسوہ حسنہ ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی آئیڈیال نہیں ہے، اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نمونہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ساری مخلوقات میں، انسانوں میں، نبی سے بڑھ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی بھی ہم نمونہ نہیں اپنا سکتے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان سکتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ اللہ نے کہا کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یوم آخرت کی امید رکھتا ہو، اس آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ کو اپنائیں۔ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول میں سب سے بڑی اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ، طریقہ، سنت، اخلاق اللہ کے رسول سے بڑھ کر کسی کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے ہم کو؟ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنا، ان کی اسوہ حسنہ کے لیے ہم کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کو آئیڈیل ماننا ہے، دنیا میں آج بہت سے لوگوں کو آئیڈیل مانتے ہیں، ہم کیا بتائیں آپ کو؟ اگر آپ کہیں گے تو مول صاحب بھی ایسے ہیں، آپ یہی سمجھیں گے، لیکن ہم یہ نہیں بتا رہے ہیں، ہم بڑے دعوے کے ساتھ کریں۔ آج ہم کسی کرکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، ان کا ہیئر اسٹائل جیسے ہمارا ہیئر اسٹائل ہوتا ہے، ان کا جیسا ہم کپڑا پہنتے ہیں، ان کا جیسے ہم رہن سہن بناتے ہیں، ان کا جیسا گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو گھر کا نام رکھا ہم وہ گھر کا نام رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے ہر چیز کو ہم نے جو ہے نا ان کو بنا لیا، بس وہ جیسا ہم ویسا رہیں گے۔ لیکن ان کے اندر کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ نبی سے بڑھ کر اخلاق ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی تو وہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس ایک اونٹ آ گیا، اونٹ کے آنکھ سے آنسو جھر رہا ہے، اونٹ رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھا یہ اونٹ کس کا بھی، اس کا مالک کون ہے؟ کون ہے اس کا مالک؟ ایک نوجوان انصاری آ کہ اللہ کے رسول میں اس کا مالک ہوں۔ اللہ نے کہا کہ تم اس سے کھانا کم ڈالتے ہو اور اس سے کام زیادہ لیتے ہو، ظلم کرتے ہو، اس کے ساتھ صحیح سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ اللہ رسول کی بات سن کر نوجوان نے کہا کہ اللہ رسول ٹھیک ہے، آئندہ میں اس کا خیال رکھوں گا۔ ایک بے زبان جانور بھی شکایت لے کر نبی کے پاس آ جایا کرتا تھا۔ وہ نبی جس کے پاس ایک بے زبان جانور بھی آ کر روتا تھا، یہ سمجھ کر یہ میرا فریادی ہے، یہ میری بات سنیں گے، ان سے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس نوجوان کو پیار سے سمجھایا، بڑے اخلاق سے سمجھایا کہ ان کو اوپر ظلم نہ کرو، بے زبان ہیں، ان کو اچھی طرح سے رکھا کرو، یہ تمہیں دعائیں دیں گے۔ تو نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، جو نبی کے پاس بے زبان بھی آ جایا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں اقتداء یا دنیا کے اندر کسی کی بات اگر مانی جائے تو کون ہے؟ صرف نبی ہے۔ صرف کون ہے؟ نبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے بلکہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں وہی کہا جس کا حکم اللہ کی طرف سے ہوا، اور وہی عمل کیا جس کا اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اور جو عمل کیا وہ بھی وہی ہے، جو کہا وہ بھی وہی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق کیا ہے وہی اور اللہ کے رسول کلام میں؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کلام اللہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں، کلام النبی احادیث کے شکل میں موجود ہے، طریقہ ہے۔ نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے کہا
نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کتنی رکعت نماز پڑھے بھائی؟ ہم جمعہ کی کتنی رکعت پڑھیں گے؟ ہم ظہر کی کتنی پڑھیں گے؟ عصر کی کتنی پڑھیں گے؟ یہ ساری چیزیں کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. زکوٰۃ دینا ہے، کس مال میں کتنا زکوٰۃ نکالے، سونے کا کیا نصاب ہے، چاندی کا کیا نصاب ہے، کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. تو یہ نبی کا کام تھا، تشریح، اسلام کو صحیح ڈھنگ سے سمجھانا، لوگوں تک صحیح اسلام پہنچانا، یہ نبی کی ذمہ داری تھی. کلام اللہ کی طرف سے آتے چلے گئے اور نبی اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھاتے چلے گئے اور صحابہ سمجھتے چلے گئے، یہاں تک کہ دین ہم تک آج پہنچ چکا ہے. تو میرے اسلام بھائیو، کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر اتباع اگر ہے پوری دنیا میں تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اسی لیے کیا لکھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اقتدر اتباع اولین فریضہ ہے. اللہ کے رسول کی کسی بھی دین کو ہم نہیں مان سکتے، چاہے دین کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، چاہے وہ دین کتنا بھی کیوں نہ اچھا ہو، لیکن ہم اس کو مان نہیں سکتے. صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ عمل کر سکتے، اور یہی دین ہے، اور یہی دین ابراہیمی ہے. آئیے اس سلسلہ میں آپ کو ایک حدیث سنائیں گے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے. اب انہوں نے آ کر کچھ تورات کا حصہ کو سنا تھا، بہت اچھا لگا ان کو. انہوں نے اپنے دل سے اس کا اظہار کیا. اس چیز کو حدیث کے اندر لکھا گیا ہے، حین اتى عمر فقال ان نسمع احاديث من يهود تعجبنا افطر ان نكتب بعضها فقال. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے کچھ حصہ سنا ہے اور بہت اچھی بھی لگی وہ دین کا کچھ، کیا ہم اس میں سے کچھ بعض کو نہ لکھ لیں؟ کون کہا؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. کون؟ حضرت عمر، جس کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا، جس سے دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا. وہ عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے کہ اللہ کے رسول، ہم نے کچھ سنا ہے یہود و نصارہ سے، کچھ دین سنا ہم نے، کیا اس میں سے کچھ بعض ہم لکھ کر رکھ لیں؟ اللہ کے رسول غضبناک ہوئے کہنے لگے، جیسے یہود و نصارہ تردد میں، کیا تم بھی تردد میں ہو؟ جیسے کہ وہ لوگ تردد میں ہیں، وہ لوگ شک و شبہ میں ہیں، کیا تم بھی شک و شبہ میں پڑ گئے ہو؟ یاد رکھو میری بات، لقد جئتکم بها بیضاء نقیۃ ولو کان موسیٰ حیا ما وسع الا اتباعی، رواہ احمد والبیہقی وہذا حدیث حسن. امام بیہقی اور امام احمد نے اس حدیث کو بیان کر کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو لے کر اللہ کے اسے اتنا غضبناک ہو گئے. آپ اسی وقت کہنے لگے کہ عمر یاد رکھو میری بات، اس وقت اگر جو ہے موسیٰ بھی زندہ ہوتے تھے تو ان کو بھی میری بات، میرے شریعت پہ عمل کرنا لازمی ہوتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس میں روشن صاف و شفاف جو نا شریعت لے کر آیا ہوں تمہارے پاس. حضرت عمر ڈر گئے اور اس کو چھوڑ دیے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ میں نے کیا کر دیا. یہ تو بہت برا لگا اللہ کے رسول کو. صحابہ کی مزاج تھی، اللہ کے رسول کو کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی ہلکی سی بھی تکلیف نہ ہو، چوٹ نہ لگے اللہ کے رسول کو، یہ کوشش ہوتی تھی ان کے. لیکن حضرت عمر نے جب سنا، جب اللہ کے رسول کے تیور دیکھا اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کہہ دیا. تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تھے، جس شریعت کی تم بات کر رہے ہو، جس تورات کی بات کر رہے ہو، ارے جس کے اوپر یہ نازل ہوئی تھی کتاب، جو اس قوم کے جو نبی ہیں، اگر اس قوم کے نبی بھی زندہ ہوتے تھے لاتبعنی، تو ان کو بھی میری اتباع فرض قرار دیا گیا ہوتا تھا، ان کے لیے بھی لازم ہوتا تھا کہ میرا قرآن پڑھے، یعنی اللہ کی طرف سے جایا قرآن پڑھے، اور میں جو کہتا ہوں اس پہ عمل کرے، اور میں جو کہتا ہوں اسی چیز کو مانے. یہ ان کی ذمہ داری بن جاتی تھی. اگرچہ نبی ہے لیکن پھر بھی وہ میری اتباع ان کے لیے لازمی ہو جاتی تھی. تو میرے اسلام بھائیوں، کہنے کا مطلب ہے اتباع کس کی کرے؟ آج سب لوگ بحران ہیں، الگ الگ مسلمان دکھائی دیتے ہیں. ایک بار ہم ایک سیلون میں گئے کٹنگ کروانے کے لیے، کٹنگ کر رہا تھا بیچارہ، تو کہنے لگے کہ پیور مسلمان میں نے گوا میں دیکھا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟
پیور مسلمان میں نے گوا میں دیکھا ہے. تو میں نے پوچھا بھائی گوا میں کیوں دیکھا بھائی, یہاں کیوں نہیں پیور مسلمان؟ ہم ڈپلیکیٹ ہیں کیا؟ ہم ڈپلیکیٹ جی؟ تو بولے کہ نہیں وہ بات نہیں ہے, ہم پیور وہاں دیکھے. کہا کیوں بھائی, آپ کی پیورٹی بتاؤ تو صحیح, آپ نے کیسے کہہ دیا کہ گوا میں پیور ہے ہمارے یہاں ڈپلیکیٹ ہے بھائی؟ تو چلیے ہم پیور ہم بھی بن جائیں گے, اب بتاؤ تو صحیح. تو کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ وہاں پر جھنڈا پنجا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. لو دلیل ہو گئی, جھنڈا پنجا نہ دیکھنے پیورٹی کی دلیل ہو گئی بھائی. کہا کہ وہاں پر جھنڈا پنجا کہیں نہیں دیکھا, فاتحہ تو کہیں بھی نہیں دیکھا, ایک دم سب نماز پڑھتے چلے جاتے, بس یہی مسلمان ہے صحیح. کہنے والا کون؟ ایک غیر مسلم, میں نہیں کہہ رہا ہوں بات, کہنے والا غیر مسلم. اللہ اکبر. بدعتوں کی بڑی دھجیاں اڑ جاتی ہے, بدعتوں کی. آپ کو میں تکلیف دینا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ بدعت جہاں ہوتی ہے اس کی دھجیاں اڑتی رہتی ہیں. تو دیکھیے غیر مسلم نے کہا, میں نہیں کہا, اور میں یہ بات میں بھی نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے, اس نے جیسے کہا ویسے آپ کو بتایا. تو دیکھیے اتباع رسول, اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کی بھی اتباع نہیں ہو سکتا, چاہے کتنے بڑے بھی کیوں نہ ہوں, چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہوں. اسی لیے بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے سلف ہمارے جو اپنی کتابوں جو بات لکھا, اس میں سے ایک ہمارے سلف میں سے بہت بڑا عالم دین گزرے ہیں, اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ. بہت بار نام سنے ہوں گے وائزین کے زبان سے. اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں, ان کی بات ہو میں نے نوٹ کیا ہے. سیرت نبویہ کا علم حاصل کرنا, سیرت نبویہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, کیونکہ سعادت دارین, دنیا اور آخرت کی کامیابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت و رہنمائی پر مبنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ کے رسول نے جو ہدایت دیا لوگوں کو, اس پر منحصر ہے, اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یا اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا یا سمجھنا ہر مسلمان کے لیے فرض کہتے ہیں. ایک امام کیا کہتے ہیں؟ فرض ہے. تو دیکھیں کتنی امپورٹنٹ بات ہے, ہم کو نبی کے بارے میں جاننا ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی کسی بڑے سیلیبریٹی کا نام آ جائے تو ہم اس کی پوری کنڈلی بول دیتے, فلاں جگہ پیدا ہوا, ایسا ہوا, ایسے یہ ہوا, وہ ہوا, ایسا ہوا. لیکن پوچھو کہ نبی کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا ہے؟ سوال بڑا ٹف ہے میرا. نبی کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا ہے اگر ہم پوچھ لیں یہاں پر, تو بھائی ہمارا تو سر جھک جائے گا, شاید ہمارا تو سر جھک جائے. آپ کہیں گے ارے ماں دودھ پلاتا, اور کون پلاتے؟ جی ہاں ماں پلائے دودھ, صحیح ہے, لیکن ماں کے علاوہ اور کتنے عورتوں نے دودھ پلایا؟ اگر یہ بات ہم نوجوانوں سے پوچھے تو شاید جواب دے سکتے ہیں. ایسی بات نہیں, علم کس کے پاس کتنا ہم کو کیا معلوم, علم سمندر ہے, کسی کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ظاہر سے آپ میں سے بہت سے لوگ جواب دے سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی رشتہ کیا ہے اگر ہم پوچھیں تو آپ کہیں گے چچا بھتیجا کا ہے, لیکن اور بھی رشتہ ہے, وہ ہے رضاعت کا رشتہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جس عورت سے دودھ پیے, اسی عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پیے ہوئے ہیں. اس اعتبار سے رضائی ان کی بھائی بھی ہوئے. یہ جو باریکی ہے, جو ڈیپتھ ہے اللہ کے رسول کی زندگی میں, اگر ہم پوچھیں آپ کو کہ غارِ ثور سے ہجرت کے موقع پر کون کون تھے, تو آپ چلا کر بولیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہیں گے نا. میں کہتا ہوں کہ اور بھی ایک آدمی تھے, لو ایک آدمی اور تھے اللہ کے رسول کے ساتھ. اب ان کا نام تو بڑا مشکل ہو جائے گا جی. اب آپ کہیں گے ارے وہی ہے نا جو لے جا رہے تھے, بولا وہی نہیں, اس کے علاوہ بھی تھے اور ایک. تو یہی ہے سیرت النبی پڑھنے کا مزہ, کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو بڑا مزہ آئے گا. ویسے وقت میرا ختم ہوتے جا رہا ہے, لیکن انٹرسٹ آ رہا ہے مجھے بولنے میں. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے نکلا تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے، لیکن اس کو امن نامہ لکھ کر دینے والا نہ ابوبکر نے لکھا تھا نہ اللہ کے رسول نے لکھا تھا۔ کون معلوم آپ کو؟ عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا کہ سفر میں یہ بھی ساتھ تھے، یہ بھی ساتھ تھے۔ مولانا صفی الرحمان صاحب، آج آپ صبح میں پڑھ رہا تھا کتاب، آج صبح کی بات کر رہا ہوں میں، مولانا صفی الرحمان صاحب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن آج ہم کو کتنا معلوم ہے کہ ابوبکر صدیق تھے خالی ساتھ؟ نہیں۔ تو یہی بات ہے، سیرت پڑھیے، سیرت کی جانکاری لیجئے، تائیے سعادت دارین کیا چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی امام مالک، امام حاکم، یہ دونوں محدثین نے اپنی اپنی کتاب میں اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور امام حاکم نے اس حدیث پر اسناد صحیح ان کا حکم بھی لگایا ہے۔ آئیے حدیث ہم پڑھتے ہیں، بہت مشہور حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، رواہ الحاکم والبیہقی۔ امام حاکم، امام بیہقی دونوں نے روایت کیا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان دو چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما تمسکتم، جب تک تم پکڑے رہو گے، یعنی عمل کرو گے، العمل علی، جب تم عمل کرو گے اس کے اوپر تو کیا ہو جائے گا؟ لن تضلوا، اللہ کے رسول کی گارنٹی کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک دونوں پہ عمل کرو گے تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو شریعت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے اور ایک چیز، ایک پوائنٹ آپ کو ہم بتائیں گے۔ کیا بتائیں گے؟ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں سیرت کے غرض و غایت کے بارے میں نے جب اس ٹاپک پہ دیکھنا شروع کیا تو بہت سارے پوائنٹ ہیں، کسی نے 10 لکھا، کسی نے 15 لکھا، کسی نے 4 لکھا، کسی نے 5 لکھا، اپنے اپنے حساب سے سب لکھتے چلے گئے، لیکن مجموعی طور پر اگر جمع کرے تو کم سے کم سیرت کی اہمیت اگر میں بولنا چاہوں تو 10 جمعہ بھی کافی نہیں میرے لیے، یہ حالت ہے۔ لیکن آئیے ہم آج کا جمعہ اکتفا کریں گے، لیکن آخری میں ایک پوائنٹ بتا کر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ دین حق کے دفاع کا جذبہ، سنیے میری بات اچھی طرح سے، سیرت النبی پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ دین حق کے دفاع کا جذبہ مستحکم ہوتا ہے اور دلوں کو راحت، سکون و اطمینان ملتا ہے۔ آج دین اسلام کو بچانا، خاص کر کے اپنے ملک میں جو چل رہی ہے پریشانی، آپ لوگ سبھی لوگ جانتے ہیں کتنا مشکل ہو گیا۔ آج کسی مسجد میں کچھ ہو جاتا ہے، کسی کہیں پر کچھ ہو جاتا ہے، کہیں مسلمانوں سے کچھ ہو جاتا ہے، ارے ہونے کا ہونے دو، لیکن اللہ تو بہت بڑا ہے نا، اللہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کہا آپ کو؟ دین حق کے دفاع کا جذبہ۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین درجے کا آدمی ہیں، سب سے بڑے آدمی، دین حق کا دفاع کیا انہوں نے بہت مضبوطی سے، اور دلوں کو راحت و سکون بھی ملا ان کے دل کو۔ آئیے آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے، آپ غار ثور پہنچے، وہاں پر 3 رات گزرے، بس جسٹ 2-3 منٹ میں کہوں گا میں۔ غار ثور پہنچ گئے، 3 رات گزرنے کے بعد وہاں سے نکلے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ایک آدمی کو طے کیے ہوئے تھے، عبداللہ بن عریقت لیسی اس کا نام ہے، یہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کو 2 سواری دیا تھا کہ بھائی دیکھو 3 رات گزرنے کے بعد غار ثور کے پاس آ جانا، ہم وہاں تیار رہیں گے۔ اللہ کے رسول کے وعدے کے مطابق یہ جو ہے نا آگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ کھانا لے کر آپ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ 2 سواری ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یہی موقع تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول آپ کے سامنے 2 سواری ہے، آپ جس کو چاہے آپ میرے طرف سے اختیار کر لیجئے، لے لیجئے آپ۔ اللہ کے رسول کہا کہ دیکھو ابوبکر قیمتاً، میں قیمتاً لوں گا، گفٹ نہیں، ابھی تحفہ نہیں، قیمتاً۔ کہ اللہ صاحب جیسا چاہیں، آپ کے لیے ہر چیز قربان ہے اللہ کے رسول، اب جیسا چاہیں۔ سوار ہو گئے، چلنے لگے، چلتے 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 یہاں تک کہ رات بھر چلے،
दोपहर का वक्त हुआ, मौलाना सफ़ी रहमत से लिखते हैं अपनी किताब में, दोपहर का वक्त हुआ, एक बड़ा सा चट्टान नज़र आया, वहाँ पर हम जो है ना रुक गए, साया बिल्कुल जो है ना इस तरफ सूरज की साया नहीं पड़ रहा था, तो हम आराम करने लगे, उतर गए आराम करने। अल्लाह के रसूल फ़ौरन मैंने ज़मीन को हमवार किया और एक जो है ना ये चमड़े का बिछा दिया एक, और उस पर जो है ना अल्लाह के रसूल सो गए, लेट गए। अब हम इधर उधर देखने लगे, अल्लाह के रसूल ने निगरानी कर ली। इतने में क्या हुआ, मैं क्या देखता हूँ, एक चरवाहा चला आ रहा है हमारी तरफ, वो भी वही चाहता जो हम लोगों ने चाहा, यानी साया हासिल करना, धूप पड़ रही है, गर्मी हो रही है, ठंडक के लिए वो भी आ रहे हैं। तो आया, मैंने कहा नौजवान तुम किसका आदमी हो? तो उसने कहा मक्का या मदीना किसी का नाम लिया उसने, और अगर सिद्दीक कहते किसी का नाम लिया। तो मैंने कहा क्या भाई कुछ दूध वगैरह है बकरी में, कुछ ले सकते हैं? कहा हाँ क्यों नहीं, आप ले सकते, ले लीजिए। तो करीब में एक बकरी थे, लिया और दूध दोहा और अल्लाह के रसूल के पास आए। एक चरमी लोटा था, अल्लाह के रसूल के रख लिए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, चरमी लोटा, ताकि अल्लाह रसूल उसमें नहा सके, पानी पी सके, वज़ू बना सके। तो चरमी लोटा भर के दूध लाया, देखा अल्लाह सो रहे हैं, तो जगाना मुनासिब नहीं समझा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक वैसे ठहर गए वहाँ पर। जब अल्लाह के रसूल बेदार हो गए तो कहा लीजिए अल्लाह से दूध पी लीजिए। अल्लाह के रसूल जैसे दूध पिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो कहते उस बात को सुनिए पहले आप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जैसे ही दूध पिया मेरे दिल को सुकून मिल गया। अल्लाह अकबर। दूध पीने वाले कोई और, सुकून हासिल करने वाले कोई और, ये थी जज्बा, ये थी मोहब्बत। इसलिए सीरत का जानना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा हर नौजवान से, आजकल सोशल मीडिया का तो आ गया है, लेकिन आप तकरीर सुने या पढ़े तो आप देख समझ के किसी गलत सलत आदमी का ना पढ़े ना देखे, बेहतर होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत बातें भी लिखते हैं, कभी फैला देते हैं। एक हिंट आपको बता देता हूँ, जैसे कि मिस्र में एक किताब छपी थी, उसने अल्लाह के रसूल के बारे में बहुत अच्छा लिखा, लेकिन एक ऐसी बात लिख दिया जो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, मेरे भी। उसने क्या लिख दिया, चूँकि अल्लाह के रसूल बचपन से माँ की मोहब्बत नहीं पाए थे, माँ की मोहब्बत प्यार नहीं पाए थे, इस वास्ते अल्लाह के रसूल ने बड़ी उम्र की औरत को शादी कर लिया ताकि माँ के भी प्यार पा सके, नौज़ुबिल्लाह अपनी बीबी की ज़रूरत भी पूरी हो जाए। मानेंगे बात आप? मानेंगे चाहे कितना भी कमज़ोर ईमान वाला क्यों ना हो, लेकिन आप ये बात नहीं मानेंगे, ये गलत, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर हम हाथापाई के लिए भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसने लिखा, तो इसलिए गलत सलत चीज़ों का अपना पढ़ें, अपने उलमा की रहनुमाई लें, उलमा को बताएं कि ये चीज़ है क्या सही गलत है। उलमा से आप जो है ना इस चीज़ का आप बाकायदा तस्फिया कीजिए कि सही गलत का, तो आपको सही चीज़ मिलेगी। अल्लाह ताला ज़त मुसलमानों को हमेशा नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदा रहे मौला अल्लाह तेरे नबी से हमें मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान के जो भी परेशानी, इस परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह दीन हक़ की दिफ़ा का हमें जज्बा अता फरमा। ऐ अल्लाह दीन हक़ की दिफ़ा के हमें जज्बा अता फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया के अंदर जिस जगह भी जहाँ भी पूरे मुसलमानों में से कोई मुसलमान परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग तेरा दीन को बुलंद करने के लिए दावत तबलीग के काम में लगे हमारे अल्लाह उन तमाम लोगों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह मुबल्लिगीन की कमर को अल्लाह ताला मजबूती अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबके परेशान दूर, आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।